صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना कायमुस्सलाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार नमाज कायम फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت ابو ظفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابو ذر، جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو صبح کرے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اس شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں صرف یہ کہہ دیا جائے کہ یہ وہ ہستی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبزادے اور سیدنا امام رضا علیہ السلام کے والد محترم ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جن کے باب العلم کا خون اور مدینۃ العلم کا نور جن کی رگوں اور قلوب میں جو رواں تھا۔ ناظرین کرام، بچپن میں ہی 55 کے علوم تھے، علوم لدنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ یہ وہ ہستی تھے جن کی علمی عظمتوں کا اعتراف امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیات نے کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کی پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہی امام اعظم ابو حنیفہ ہو، تم ہی فقیہ نعمان ہو؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ ہاں۔ امام صاحب نے پوچھا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ تمہارے جو نشان ہیں تمہاری پیشانی پہ، اسی سے میں نے تم کو پہچان لیا۔ یہ ان کا جو مرتبہ تھا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات آپ کو نصیب تھی۔ ہارون رشید نے آپ کو قید کر دیا تھا اور بڑا ظلم کرتے تھے اماموں کے ساتھ، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کے کہا کہ میرے بیٹے تم یہ دعا پڑھو اور انشاءاللہ تعالیٰ فوراً قید سے رہائی ہو جائے گی۔ آپ نے وہ دعا پڑھی اور پھر آپ کی جو رہائی تھی وہ فوری طور پر ہو گئی۔ سخاوت کا، علم کا، حلم کا، حکمت و دانش کا بحر بے کراں تھے۔ بچپن میں بھی یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑے جو مسائل ہوتے تھے وہ لوگ آ کے ان سے پوچھتے اور یہ جواب دیتے، اور وہ میرے اسکالر آج بیان کریں گے کہ کس طرح ایک راہب جو تھا اور اس کے سینکڑوں جو اس کے ساتھ ماننے والے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور امام صاحب سے ایک مکالمہ ہوا اور اس نے مختلف اپنی طرف سے بہت مشکل سوالات کیے تھے۔ امام صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کو جواب دیے تو اس نے کہا کہ سوائے علم لدنی کے کوئی شخص ان چیزوں کا جواب ان سوالوں کا نہیں دے سکتا، لہٰذا اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ وہ بھی آج بیان کریں گے۔ خاص طور پہ ناظرین کرام، جس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا اور میں چاہتا ہوں آج کی نوجوان نسل سے میں وہ شیئر بھی کروں، ایک لیٹسٹ کتاب ہارورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے۔ ہارورڈ کے پروفیسر ہیں میتھیو پیرس، کمال اس نے امام صاحب کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے 12 انفیلیبل مین، اس کتاب کا نام ہے 12 معصوم امام، اس کا ہیڈنگ ہے۔ وہ لکھتا ہے اومنی لنگول کیپیبلٹی آف امام ایکٹس ایز این explicit proof of his uniquely superior status. As an intellectual power, his knowledge of languages highlights his superiority over those who claim elite religious knowledge, jurist, theologian, philosopher and so on. آگے بہت ہی دلچسپ بات لکھتا ہے، کہتا ہے the linguistic abilities were not limited to human languages. The Imams are repeatedly shown communicating with animals, jinns and occasionally inanimate objects. تو یہ کتاب میں یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب جو تھے ان کی سپیریورٹی اس دور کے تمام جو مختلف قسم کے علوم کے ماہرین تھے ان سب میں آپ سپیریئر تھے، اور آپ کی جو تھے تمام زبانیں آپ جانتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ انسانوں کی مختلف زبانیں جانتے تھے، بلکہ آپ جنات کی زبانیں بھی جانتے تھے، آپ جانوروں کی زبانیں بھی جانتے تھے، پرندوں کی زبانیں بھی جانتے تھے، اور بے جان اشیاء یعنی پتھروں، پہاڑوں کی، درختوں کی زبانیں بھی آپ جو تھے وہ جانتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں شروع کر رہا ہوں مفتی صاحب سے. جی مفتی بسم صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرزند جلیل حضرت امام جعفر صادق، آپ کی والدہ محترمہ ایک معروف بزرگ قبیلہ بربر سے متعلق تھیں، اور شاید قسام ازل نے ان کا انتخاب اس لیے کیا کہ آنے والے وقت میں اس قبیلے سے بڑے نامور لوگ پیدا ہونے ہیں، اور اسی فیضان نے جاری ہو کر ان سے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا کام لینا ہے. بہت بڑی بات ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حمیدہ خاتون کو یہ شرف بھی ملا کہ قدرت نے ان کے ہاں حضرت امام موسیٰ کاظم کی ولادت کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ محسنہ کائنات حضور کی مادر گرامی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے قدمین ابوا شریف تھا، سبحان اللہ. تاکہ اس مطلع نور کے انوار سے اس گھرانے کو مزید روشن اور تابناک کیا جائے، اور اس سرزمین میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، مقدس سرزمین. جی مقدس. اچھا وہ ساری لائن بھی ذرا بتا دیں کہ اسی خاندان سے پھر طارق بن زیاد آیا ہے، معین الدین چشتی آئے ہیں، خواجہ قطب بختیار کاکی، جلال الدین سرپوش بخاری، یعنی آپ کی تائید کی. جی بالکل. آپ اکثر لفظ بربریت کی وضاحت میں بھی کہتے ہیں کہ بربریت لفظ کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو قبیلہ ہے یہ تو بڑا مقدس قبیلہ ہے اور اس میں بڑی نامور شخصیت پیدا ہوئی ہیں. اور بربریت کیوں کہتے ہیں لوگ یہ بھی بتا دیں. یہ آپ ہی وضاحت فرما دیں. یہ بربریت اس لیے کہتے ہیں کہ طارق بن زیاد نے ان کو وہ ٹھکائی ان کی تھی اور اسپین ان سے چھینا تھا حملہ کر کے، تو وہ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ٹرم گھڑ دی بربریت. اور ہماری بد نصیبی ہے، ہمارے میڈیا پہ جو بیٹھتا ہے، جو اخباروں میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے جی ظلم و بربریت. بربریت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ظلم سے. لفظ بربریت بول کر اپنے ہی ہیروز کی دراصل حجم کر رہے ہو. جی بالکل. دوسری خاص بات یہ ہے کہ سیدنا امام موسیٰ کاظم ابتداءً بعد از ولادت 20 سال تک مخزن علوم و معارف اپنے والد گرامی مرتبت کی صحبت میں رہے. سبحان اللہ. 2 سال صرف امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے تو یہ فرمایا لو لسنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال مجھے میسر نہ آتے تو شاید میں محروم رہ جاتا. تو جو 20 سال تک امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے تو ان کے دریائے علوم و معارف کا عالم یقیناً ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب ان کی جلالت علمی کا اعتراف کیا تو آپ کے مایہ ناز اور گراں قدر شاگرد حضرت قاضی القضات سیدنا امام قاضی ابو یوسف اور محرر مذہب امام محمد رحمہم اللہ تعالی باقاعدہ اکتساب فیض کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں آتے، اور اگر یہ باہر تشریف فرما نہیں رہے کیونکہ ان کی زندگی کا اکثر وقت جیلوں میں گزرا ہے، تو یہ جیل میں بھی جا کر امام موسیٰ کاظم سے استفادہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور سیدنا امام موسیٰ کاظم کی شخصیت کے چند ایک پہلو بہت نمایاں ہیں، لیکن ان میں سے میں سب سے پہلے آپ کے القاب میں سے جو آپ کی شخصیت کی جانب اشارہ ہے، سب سے پہلا یہ کہ اب والکاظمین الغیظ کی عملی تفسیر، زندہ تفسیر ہیں، اس لیے آپ کا لقب ہے کاظم. دوسرا یہ کہ آپ کی شخصیت میں بہت زیادہ مخلوق کی خدمت کا جذبہ کار فرما تھا، اب بھی ان کے مزار اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. تیسرا خاص پہلو یہ ہے کہ آپ کو نماز سے اور عبادت الہی سے عشق تھا، اس وجہ سے آپ کو عبد صالح اور زین المتہجدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی شب زندہ داران اور تہجد گزاران کی زیب و زینت آپ کی ذات والا سے ہے. وہ ذو صفنات جو ان کو کہا جاتا ہے، یہ کس لیے کہتے ہیں؟ یہ میں نے لقب نہیں پڑھا، آپ اس کی یہ وہ ہے وہ جو عبادت یہ کرتے تھے بہت زیادہ. یہ لقب 2 بزرگوں کا ہے، امام زین العابدین کا اور دوسرا ان کا ذو صفنات. وہ اس لیے کہتے تھے کہ یہ عبادت جب کرتے تھے نا بہت زیادہ نوافل پڑھتے تھے،
تو ان کے یہ گھٹنوں پہ گٹے پڑ گئے تھے، جس طرح اونٹ کے گٹے ہوتے ہیں، جی جی، تو ان کو یہ کہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، قائم اللیل اور صائم الدہر شخصیت، اور دیکھیں جی کمال اس نے کتاب لکھی ہے. میں تو وہ کتاب پڑھتا رہا اور پڑھ پڑھ کے ساری رات حیران ہوتا رہا. جی غازی صاحب ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے آغاز فرمایا. غازی صاحب ایسا ہے کہ جو ہماری تاریخ ہے اور ہمارا ماضی ہے، ہماری تہذیب ہے، اور جو ہماری تہذیب کی بڑی شخصیات ہیں، ان پہ جو ویسٹ میں لکھا جا رہا ہے، یہ ایک انفارچونیٹ فیکٹ ہے کہ بہت کم ہمارے یہاں اس کا تعارف ہوتا ہے. ٹھیک. جس طرح حسن عسکری نے کام کیا کہ ویسٹ میں جو اسلام کے بارے میں لکھا گیا اس کو یہاں انٹروڈیوس کروا دیا. صحیح. یہ اچھی بات ہے کہ تصوف کے متعلق بہت سی چیزیں آپ کے ذریعے سے اور چینل کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ ایک بڑی کنٹریبیوشن آپ ہے. یقین کریں جو کتاب اس نے لکھی ہے کیونکہ یہ گاڈ، آپ نے تو وہ بہت دفعہ پڑھی ہوگی، تو گائی ایٹن نے ایسی کتاب ہے کہ اگر وہ کسی کو بھی پڑھا دی جائے نا، وہ بے نماز ہو تو نمازی بن جائے گا، جسے کبھی ذکر نہ کیا وہ جتنے لوگ ذاکر ہیں بن جن کو جائے گا. وائٹ مسلمز کہتے ہیں، یہ عبدالحکیم جس کا آپ نے ذکر کیا، مسلم نیم اس کا عبدالحکیم ہے، تو ان لوگوں کی کتابوں میں ہمیں وہ ڈائمنشنز ملتی ہیں جو ایک نیا اینگل ہے سمجھنے کا اپنی تہذیب کی عظمت کو، لیکن بات وہ ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جائے. تو اس چینل کا اور ماشاءاللہ اللہ آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب نے یہ باب الحوائج آپ کا جو لقب بتایا، تو یہ اس دور کے لیے تھا کہ اب تک بھی ہے؟ غازی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی تو مجھے سیدنا علی حجویر کا جملہ یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو آل بیت اطہار ہیں وہ تقدس ازلی کے امی سبحان اور اللہ، بلا تخصیص تمام سلاسل تصوف کے امام ہیں. واہ واہ. اب آپ خود سوچ لیں کہ باب الحوائج کب تھا، کب تک ہے اور کب تک رہے گا. تو یہ ایک بہت بڑے جو استاد ہیں تصوف کے، ان کا ایک یہ فرمانا ہے، یہ کہنے ٹریبیوٹ ہے آل بیت اطہار کی بارگاہ میں. تو امام موسیٰ کاظم کی شخصیت کو غازی صاحب قبلہ جب ہم دیکھتے ہیں تو جو جامعیت ہے آپ کی شخصیت کے اندر، مفتی صاحب قبلہ نے جس طرح اشارہ کیا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کا علم اور آپ کا تقوی اور آپ کا جو ایک صالحیت روحانیت ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ سماج جس بحران کا شکار تھا دینی زوال کے لحاظ سے اور اخلاقی زوال کے لحاظ سے، اس اخلاقی زوال کے ماحول میں غازی صاحب اگر کوئی طاقت تھی تو وہ آل بیت اطہار کی طاقت تھی، ملوکیت آ گئی ہوئی تھی، جنہوں نے صالحیت کے نور کے چراغ کو روشن رکھا. آپ دیکھیں یہ عالم تھا، 4 حکمرانوں کو آپ نے دیکھا ہے، منصور ہے، مہدی ہے، ہادی اور ہارون ہے. تو حالت یہ تھی کہ بیت المال کو اور قومی خزانے کو کس طرح خرچ کیا جا رہا تھا. اسحاق موسلی بہت بڑا میوزیشین تھا مہدی کے زمانے کا، تو وہ کہتا ہے مہدی اگر 1 سال اور زندہ رہتا تو ہم اپنے گھر کی دیواریں بھی سونے کی بنا لیتے. اللہ، آپ تصور کریں. ہارون نے دسترخوان پہ کھانا مانگا، بائی دی اس نے کہا کہ اون کا گوشت پیش کیا جائے، تو جعفر برامکی نے پہنچایا. تو بعد میں جعفر نے پوچھا امیر المومنین آپ کو پتہ چلا یہ کتنے کا ہوگا؟ اس نے کہا 3 درہم کا ہوگا. اس نے کہا 3 نہیں، یہ 4000 درہم کا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ کے ہر دسترخوان پہ ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، خدا جانے کب خلیفہ صاحب جو ہیں وہ گوشت اون کا طلب کر لیں. یہ ایک وہاں پہ سٹینڈرڈ بن چکا تھا. غازی صاحب اس لیے تو بتدریج ہماری تہذیب کو زوال آیا. آپ دیکھیں آل بیت نے ایسے ماحول میں کمپرومائز نہیں کیا. جب آپ کو قید کیا گیا تو خلیفہ نے پیغام بھجوایا اگر وہ معافی کی درخواست کریں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. تو آپ نے میں ایسا کام نہیں کرتا. اور کاظم ہونے کا یہ عالم کہ جس شخص کی کمپلینٹ پہ اطلاع پہ آپ کو شہید کیا گیا اور قید کیا گیا، یہی برمکی نے زہر دلوایا نا آپ کو. اس سے پہلے اس شخص کا سارا سفر خرچ امام موسیٰ کاظم نے برداشت کیا. اچھا ہاں بالکل، اور کہا بھی اسے اچھا کہ تم جس جا وقت رہے یہ ہوا جس وقت یہ ہوا یعنی آپ دیکھیں کہ اعلیٰ ظرفی کا کیا عالم ہے. ہائے ہائے، پھر علی حجویر یہ نہ کہیں تو کیا کہیں. واہ 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 واہ. وہ چلا وہ اطلاع دینے والا جب اس نے جیسے ہارون پلان کر رہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ جو بنی ہاشم ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو جعفر اچھا آپ دیکھیں جعفر پورا خاندان برہم کا تباہ ہو گیا، حتیٰ کہ وہ بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے اسی زمانے میں. کیوں کہ آل بیت اطہار کا جو ان کے ساتھ معاملہ رہا اس کا انجام تو کچھ نکلنا تھا. تو اس نے اس شخص کو بلایا جو بالکل امام موسیٰ کاظم کی مخالفت میں تھا. اچھا وہ جانے سے پہلے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت مجھ پہ بڑا قرض ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں بغداد جاؤں اور وہاں جا کے میرے لیے کوئی وسائل پیدا ہو جائیں. تو آپ نے اس کو جانے کا خرچ دیا. اس نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کریں. آپ خاموش رہے. جب تیسری دفعہ اس نے کہا آپ نے فرمایا سب کچھ کرنا میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رکھنا. تو یہ جو عظمت ہے آل بیت اطہار کی اور سیدنا علی مرتضیٰ اور آپ کے حسنین کریمین اور آپ کی اولاد پاک کی، علم میں دیکھیں وہ اس درجہ کمال پہ ہیں
کہ مشکل سے مشکل اور ادق سے ادق معاملات کو حل کرنا. اچھا ڈاکٹر سعیدی، ایک عجیب بات، اماموں میں سے امام علی مقام کھڑے ہوئے یزید کے سامنے، امام زید کھڑے ہوئے، باقی جو امام ہیں انہوں نے باقاعدہ جا کے کہاں میدان جہاد میں وہ گئے، یہ حکمران ہمیشہ ان سے ڈرتے رہے، سبحان اللہ، پتہ نہیں کس لیے، سب کو شہید کر دیا. بالکل ایسے ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کا اطمینان، ائمہ اہل بیت کا اطمینان حکمرانان وقت کے لیے اضطراب کا باعث ہوتا تھا. ٹھیک. وہ ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑتے تھے، اور یہ صابر شاکر، اور پھر یہ تو ہیں ہی کاظم. صحیح. وہ کہا تھا نا، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، ہاں جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو قید میں بھیجا جاتا ہے، اور جس طرح بھیجا جاتا ہے، مدینہ طیبہ سے گرفتار کرا کے ان کو بصرہ بھیجا ہارون الرشید نے اپنے چچا زاد کے پاس. لیکن آپ کا اخلاق اور کردار اتنا، بندگی کا ذوق اتنا، بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، اللہم انک تعلم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک فقد فعلت فلک الحمد. اے پروردگار، میں تجھ سے التجا کیا کرتا تھا کہ مجھے اپنی بندگی کے لیے فراغت عطا فرما، واہ واہ. اور تو نے مجھے قید میں ڈال کے فراغت دی، اور میں تیری بندگی میں مصروف ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ہر حال میں شکر گزار. شکر ہائے ہائے. سبحان اللہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جیل میں بھیجا گیا چچا زاد کے پاس. وہ آپ کے حسن اخلاق سے اور حسن کردار سے متاثر ہوا، اور اس نے لکھا کہ اس بندے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے سر سے یہ بوجھ جو ہے وہ اتر جائے. میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں اس شخصیت پر ظلم ہو. صحیح. وہاں سے پھر ایک اور جگہ بغداد میں بھیجا جاتا ہے فضل ابن ربیع کے پاس، وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد فضل ابن یحییٰ کے پاس بھیجا جاتا ہے، وہ بھی متاثر ہوتا ہے. پھر سدئی بن شاہق کو کہا جاتا وہ ہے، خاتون جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھی وہاں پہ خدمت پہ، اسے تو بد دعائیں دی حکمرانوں کو، وہ اتنی متاثر تھی کہ بد دعائیں کر دی. وہ جب اس کو تمہاری چھوڑا حکومت ختم ہو نا، جائے. اس کو جو چھوڑا، ایک تو یہ تھی ہیڈ تھی، نگران تھی، ایک اور بھی تھی کہ آپ کو کردار کے حوالے سے ٹارگٹ کیا جائے. تو جب وہ ایک عورت چھوڑی گئی، عورت چھوڑی گئی، تو جیل کے داروغے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی سجدہ ریز ہے. یعنی ایسی کیفیت تھی. اب دیکھیں سدئی بن اگر بکریوں کو سجدہ ریز کروا دے سبحان اللہ، انسان تو پھر انسان. تو یہ ایک پہلو. اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو رب کے ساتھ، رب تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے. مثلاً آپ عرض کرتے تھے، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت، اے پروردگار میں موت کے وقت تجھ سے راحت چاہتا ہوں. والعفو عند الحساب، اور حساب کے وقت تیری معافی کا طلبگار. جب وہ ہم عمرے میں طواف کرتے ہیں تو یہی دعا پڑھتے ہیں نا ایک. ہاں جی بالکل ایسے. اور آگے سنیں، اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. پروردگار یہ تیرے بندے کے گناہ بے حد ہیں، یہ جزو انکسار ہے، بے حد ہے. جس طرح تیرے بندے کے گناہ بے حد و حساب ہے، اسی طرح تیری طرف سے معافی بھی بے حساب ہونی چاہیے. اور پھر ایک اور پہلو دیکھیں حضرت، آپ یہ جب بندہ خود کردار نہیں رہے نا، اس دور میں کردار نہ رہیں تو رجال کار نہیں تیار کیے جا سکتے. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ ایسا اثر انداز ہوا کہ دنیا کے اولیاء کا سلطان بنا گیا لوگوں کو. سبحان. ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے ایک گھر سے، تو وہاں سے شراب و کباب اور گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی. تو ایک لونڈی باہر آئی، تو آپ نے اس سے پوچھا، یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ واہ واہ. اس نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے. واہ. تو آپ نے فرمایا ہاں اگر غلام ہوتا تو اس طرح نہ کرتا. واہ واہ. وہ یہ جملہ لے کر جو ہے اندر جا کر کہا تو وہ جناب بشر حافی تھے. یہ جملہ جب بشر حافی نے سنا تو اسی وقت رکت اور گریہ طاری ہوا، سارا کچھ چھوڑا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے واہ واہ اور معافی طلب کی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مفتی صاحب وہ ایک طرف یہ ایک سوال بنتا ہے کہ ایک طرف تو جو ہے وہ ریت جو ہے وہ ستو بن جاتی ہے، پانی جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھا، جو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا. دوسری طرف یہ ہے کہ قید ہے، ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، تو یہ بعض اوقات ذہنی طور پہ آدمی کو تھوڑی سی گڑبڑ کرتی ہے. جی آپ نے جو مصائب برداشت کیے ہیں اس میں استقامت علی الدین کا ایک سبق ہے. ٹھیک، آپ تو ہیں ہی پیکر عزم و استقامت، اور آنے پیکر والے کرامت. لوگوں کے لیے اس میں ایک نمونہ ہے کہ ایسے مصائب اور مظالم کے وقت برداشت کرنا انتقام لینے سے زیادہ بعض اوقات مؤثر ہوتا ہے، اور اس کا کرامات دیکھیں ہر وقت نہیں دکھائی جاتی. دکھائی جاتی. اب آپ دیکھیں کہ جنہوں نے ظلم ڈھائے تاریخ میں وہ مٹ گئے، لیکن جنہوں نے برداشت کیا ان کی حکومتیں آج بھی دلوں پر قائم ہیں، اور ان کی سیرت، ان کی اخلاقی نمونے آج بھی لوگوں کے لیے نجات دہندہ ہیں. ٹھیک، اس وجہ سے انہوں نے اس روش کو اختیار کیا. صحیح. سیدنا امام موسیٰ کاظم کی شخصیت میں ایک بڑا ہی نمایاں پہلو تھا خاموشی. ٹھیک آپ بہت زیادہ خاموش رہا کرتے ٹھیک، کم ویسے گو. بھی کم گو تھے. ویسے بھی کم گو شخص کی شخصیت میں رعب اور دبدبا نسبتاً اس شخص کی جو بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک، آپ دیر تک خاموش رہتے اور آپ کی محفل میں یوں منظر پیش ہوتا تھا جیسے دربار مصطفوی میں محفل سجتی تھی، یوں لگتا تھا اسی کا عکس ہے. ٹھیک، صحابہ اکرام خاموش بیٹھتے تھے جیسے پرندے آ کر بیٹھے ہوئے، انتظار کرتے تھے کہ حضور گفتگو فرمائیں، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اس دوران کوئی بدو آ جائے اور وہ سوال کرے، سرکار کریم علیہ السلام اس کے جواب میں گفتگو فرمائیں. صحیح. یوں ہی امام موسیٰ کاظم دیر تک خاموش رہتے اور ان کے محفل میں شرکاء بھی خاموش رہتے، اور جب آپ گفتگو کرتے تو بڑی مختصر، اور جو گفتگو کرتے وہ اتنی قیمتی ہوتی کہ جواہرات اور ہیروں کی بھی اتنی قدر و قیمت نہ ہوتی. مثلا آپ تربیت کرتے ہوئے ایک دفعہ فرمانے لگے ایاک ان تمنع المال فی طاعت اللہ فتنفق مثلیہ فی معصیت اللہ. فرمانے لگے کہ لوگوں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مت روکو، واہ، ورنہ اس کا نقصان یہ ہوگا جتنا تم نے روکا ہے اس سے 2 گنا تمہارا مال یا تو اللہ کی نافرمانی اور کسی گناہ میں صرف ہو جائے گا یا کسی بیماری اور تکلیف میں صرف ہو جائے گا. اوئے ہوئے. تو بہتر ہے جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو اس کو روکو مت، اس کے تمہیں فوائد ہوں گے، کیونکہ اس کے دیے میں سے دے رہے ہو، تم کون سا اپنے پاس سے دے رہے ہو. دوسرا آپ نے جو کردار سازی پر آپ کی بہت گہری توجہ تھی، کیونکہ آپ سماجی روایات کو زندہ کرنا آپ کا ایک جب کا ذمہ بھی تھا اور امام کا یہ فرض بھی ہوتا ہے، تو آپ نے ان کی کردار سازی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم او کما قال. آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا مجھ سے محبت کا تعلق نہیں ہے جو روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ نہ لے اور اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہ کرے، اور یہ رات کو سوچے نہ کہ آج دن بھر میں نے کون سے اعمال درست کیے، کون سے غلط کیے. جو درست کیے اس پر شکر ادا کرے، جو غلط کیے اس پر معافی مانگے بغیر نہ سوئے. وہ حدیث پاک ہے جس مومن کے 2 دن برابر گزرے وہ خسارے میں ہے. حدیث پاک. اچھا مفتی صاحب، وہ دعا آپ کو آتی ہوگی، ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو خواب میں بتائی تھی ہارون رشید کے دور میں، ہے آپ کے ذہن؟ میرے ذہن میں وہ ایگزیکٹ الفاظ بڑی نہیں زبردست ہیں. وہ دعا ہے، جی. بڑی زبردست دعا. ڈاکٹر تنولی صاحب،
اصل مجھے لگتا ہے یہ جو حکمران ان پہ تشدد یا یہ جو ظلم کرتے تھے اور قید میں ڈالنا اور طرح طرح سے مثلا زبردستی مدینہ منورہ سے پکڑ کے گرفتار کر کے لے جانا بغداد میں، یہ دلوں کے حکمران تھے؟ راشد صاحب مسئلہ یہ ہے، جیسے ہم نے شروع میں بھی عرض کیا، جو حکمرانوں کی غلط کاریاں تھیں اس پہ نگاہ احتساب یہ لوگ تھے، اور جب یہ لوگ ان کی غلط کاریوں کو جسٹیفائی نہیں کرتے تھے اور پبلک میں اس کی جواز کے اوپر حرف اعتراض کھڑا کرتے تھے تو ظاہر حکمران پھر ان کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ صحیح۔ راشد صاحب دیکھیں، ہمیشہ یہ رہا کہ آج بھی آپ دیکھ لیں حکمرانوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے ساتھ اصولی طور پہ ویلیوز کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو قانون کے خوف سے ویلیوز کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چور دروازے پیدا کر کے اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنے عہدوں کو، اپنے منصبوں کو اور اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اب ان سب لوگوں کے سامنے روک کون ہوگا؟ جو صاحب کردار ہوگا۔ واہ۔ اچھا، اب امام کی شخصیت کو آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے بڑا پیارا اشارہ کیا کہ آپ خاموش رہے، یعنی آپ نے ہر اس امکان کو بھی مسترد کیا جو حکمرانوں کو آپ کے خلاف فوری اقدام کا جواز فراہم کر سکتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ آل بیت اطہار کی حکمت اور بصیرت کا وہ عالم، جب امام جعفر صادق کا انتقال ہوا تو آپ کو پتہ تھا کہ میرے انتقال کے ساتھ ہی میرے وصی اور میرے جو نائب ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا، تو انہوں نے جن لوگوں کو نگران مقرر کیا اس میں آپ نے مدینہ کو بھی شامل کر دیا، اس میں منصور کو بھی شامل کر دیا، اور منصور نے کہا کہ ان کا نائب کون ہے، جب بتایا گیا حضور آپ بھی اس میں شامل ہیں ان کو اس کے نگرانوں میں، تو وہ دل خاموش ہو گیا۔ یہی حکمت امام موسیٰ کاظم کی تھی، آپ کا خاموش بیٹھا رہنا ہی غازی صاحب اس دور میں بدی کے سارے جتنے چشمے تھے ان کو بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسری بات آپ دیکھیں، آپ کے ایک بڑے غلام حلقہ بگوش تھے علی بن یقطین، جو کیبنٹ میں تھے، اور کئی دفعہ آئے، انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت دیں کہ میں اس بوجھ کو اٹھار پھینکوں، فرمایا نہیں، تمہارا وہاں رہنا ضروری ہے تاکہ کوئی تو وہاں ہو جو حق کی بات کرے اور حق پانے والوں کے لیے جن کا حق چھینا جا رہا ہے ان کی فیور میں کھڑا ہونے والا۔ انہی کا واقعہ نہیں ہے کہ وہ یہ نکل آئے ہارون رشید کے دربار سے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوا کرتی تھی، تو وہ ملاقات بند ہو گئی، تو پھر یہ اس دور کے ایک ولی کامل کے پاس گئے، انہوں نے کہا خضر علیہ السلام ملتے تھے، اور موسیٰ کاظم کے بارے میں بھی آپ نے ان کو بتایا، وہ ہاں، اور ملاقات اس لیے بند ہوئی کہ دوبارہ جاؤ لوگوں کے لیے، بہت سے لوگوں کے حقوق دیکھیں۔ موسیٰ کاظم نے فرمایا، وہ آیت پڑھو یار، وہ جو آپ سناتے ہو، میں تمہیں تین ضمانتیں دیتا ہوں، یمکث فی الارض، کیا ہے؟ اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ ہاں، اسلام کا قرآن کا قانون تمکث یہ ہے کہ تمہیں زمین میں استحکام تب ملے گا جب تو لوگوں کے نفع کے لیے زندہ رہو گے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، آپ نے فرمایا امام موسیٰ کاظم نے، جب انہوں نے کہا میں چھوڑنا چاہتا ہوں، فرمایا میں تمہیں 3 ضمانتیں دیتا ہوں ایک شرط پہ، پہلا یہ تم پہ کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، اچھا، تم کبھی نادار نہیں ہوگے، تمہیں کبھی قید نہیں کیا جائے گا۔ اس نے کہا حضور کمال تو شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط ایک ہے، کوئی مسکین حاجت مند تمہارے پاس ہے تو اسے دروازے سے خالی نہیں لوٹانا۔ ہائے ہائے، دیکھیں یہ آپ کی حکمت عملی تھی، سبحان اللہ۔ آپ نے حکمرانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور خلق خدا کے دل میں یہ چیز نقش کرنے کے لیے حکمرانوں کے غلط کام غلط ہیں، درست نہیں ہیں، اپنے کردار کو دکھایا۔ اور دوسری بات، جو کمزور زیر دست لوگ تھے، حکمرانوں کے دست تظلم کا شکار ہونے والے، ان کو بچانے کے لیے حکمرانوں کے اندر ایسے لوگوں کو موجود رکھا جو اس کے راستے میں روک بنے۔ تو یہ جو آپ کی اسٹریٹجی تھی۔ اچھا، جب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلق خدا کا ہجوم بڑھتا چلا گیا تو پھر جو ہوا۔ اچھا ڈاکٹر، کمال ہے سخاوت بھی آپ کی کہ ہر وقت تھیلی پاس رکھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک غلام تھا کسی کا، تو وہ محبت سے عقیدت سے نا وہ حریرہ بنا کے لے آیا ان کی خدمت میں، حلوہ ٹائپ چیز ہوتی ہے، وہ لا کے پیش کیا، آپ نے وہ تناول فرمایا، غریب آدمی ہے، وہ کھا کے، اس کے بعد آپ نے کہا تم کس کے غلام؟ اس نے کہا فلاں شخص کا۔ آپ نے کہا کہاں کام کرتے؟ اس نے کہا اس کے فلاں باغ میں۔ آپ نے اس کو بھی خرید کے آزاد کیا، وہ باغ بھی خریدا اور اس کو اس کا مالک بنا دیا۔ ایسی سخاوت آپ کی جو تھیلیاں تھیں نا وہ معروف تھی۔ اچھا، جو آپ سخاوت کرتے تھے اس میں سونا ہوتا تھا، دینار ہوتے تھے، درہم ہوتے تھے، بڑی نعمتیں ہوتی تھیں، تو کہا جاتا تھا کہ جناب موسیٰ کاظم کی یہ تھیلیاں ہیں، معروف تھی۔ ایک اور پہلو، 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، مثلاً والد، ابھی یہ بچے ہیں، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں بیٹا میں ایک مصرع پڑھتا ہوں، اگلا مصرع آپ نے بنانا ہے شعر کا، تو آپ نے مصرع پڑھا، تناحا عن القبیح ولا ترد ہو،
کہ برائی سے اس طرح بچیں کہ پھر اس کی طرف دوبارہ قدم نہ اٹھیں. واہ. یہ مصرع آپ نے پڑھا. تناہا عن القبیح فلا ترد ہو، تو آپ نے فوراً جو کہا ومن اولیتہ حسنا فزد ہو، کہ جو تو نے نیکی کی ہے برائی کی طرف قدم بڑھنا تو دور کی بات ہے، نیکی میں اضافہ کی طرف قدم بڑھاؤ. سبحان اللہ. ساتھ ہی مصرع لگایا. پھر آپ نے ایک اور مصرع پڑھا حضرت امام جعفر صادق نے، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ستلقى من عدوک کل قید، آپ کو اپنے دشمن سے ہر قسم کی سازش کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ نے فوراً کہا اذا قاد العدو فلا تقد ہو، کہ دشمن جب سازشیں کر رہا ہو تو آپ نے کسی سازش میں شریک نہیں. واہ واہ واہ. ایک پہلو. اچھا آپ اس کا پھر اس کے ساتھ ہی وہ پہلو کہ ایک آدمی گالیاں دیتا تھا تو پتہ چلا کہ جی وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، تو آپ نے اس کو وہ تھیلی بھی بھجوا دی. اس کو کہا یہ جناب آپ قبول فرمائیں. اور عصر حاضر میں ہمارے لیے جو سبق ہے آپ کی تعلیمات میں سے وہ بڑا ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عالم کے ساتھ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر گفتگو کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جاہل کے ساتھ مخملی فرش کے اوپر گفتگو کی. واہ واہ واہ. اسی طرح آپ کا ایک قول ہے علماء انبیاء اور رسول علیہ السلام کے امانت دار ہیں جب تک دنیا داری میں مبتلا نہ ہوں. ہاں وہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ذہن میں آ گئی کہ میری امت کے علماء امین ہیں، جب یہ دنیا میں داخل ہو جائیں تو ان کے دین سے بچو. اور روئے صاحب زمین الفاظ ہیں آپ کے ذہن میں؟ بالکل ایسے ہی. وہ کیا الفاظ ہیں؟ جڑ نہیں ہے، مفہوم یہی ہے جو آپ مفہوم بتا رہے ہیں. جی. اچھا روئے زمین پر آپ فرماتے ہیں روئے زمین پر جو لوگوں کی حاجت برآری کرتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، وہ قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رہیں گے. اللہ. ایک اور نسخہ آپ نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا شکر ہے، اور اس تذکرے کو ترک کر دینا کفران نعمت ہے. اور آپ نے فرمایا شکر کو اللہ کی نعمتوں کے سلسلے کے ساتھ ملا دو، نعمتیں محفوظ ہو جائیں. جی مفتی صاحب یہ جو کتابیں ہیں ماڈرن جن کی ہم بات کرتے ہیں شاید وہ ذہنی طور پہ تھوڑا آدمی کے ذہن کو تیز کر دے، یہ کافی ہے ذہنی، لیکن قلب روشن ہونے والی بات یہیں سے ہوگی. بالکل ایسا ہی آپ نے درست فرمایا ہے. یہ جب تک دل روشن نہ ہو اور باطن میں طہارت پیدا نہ ہو اس وقت تک ظاہری علوم کوئی فائدہ نہیں دیتے. یہ امام آپ نے بھی بات کی تھی کہ آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام ہیں وہ اکثر آیا کرتے تھے امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کے مزار پر. تو پھر انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں ایک قول لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قبر موسیٰ الکاظم تریاق مجرب، کہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے اور دیگر مشائخ کا بھی تجربہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کا مزار شریف حاجات کے پورا ہونے کے لیے ایک مجرب مقام ہے. دوسری بات امام موسیٰ کاظم کا ایک اور فرمان ہے. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں المومن مثل کتفی المیزان کلما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ. مسلمان اور مومن ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے، جب کبھی اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس وقت اس کی مصیبت میں، اس کی آزمائش میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور جب کبھی اس کے ایمان میں نقص ہوتا ہے تو پھر اس کی آزمائشیں کم ہوتی ہیں اور یہ بہت عیش و عشرت کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک. تو اس فرمان کی روشنی میں بھی ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفاء سے جی نسخہ ہے کھیتوں کی شادابی کا عمل ہے.
اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا حلیم ہو 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگو کر وہی پانی کھیت میں ڈالنے سے وہ کھیت ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جس طریقے سے زراعت نرم زمین میں ہوتی ہے نہ کہ سخت زمین میں، اسی طرح علم و حکمت متواضع انسان کے دل میں پروان چڑھتے ہیں نہ کہ متکبر کے دل میں۔ جی ذیشان۔ امام موسیٰ کاظم صفا کی بات کرتے ہیں، ترو تازہ گلے آلے ابا کی بات کرتے ہیں۔ پتہ ہے جس کا سینہ حیدری فیضان کا مخزن، پتہ ہے جس کا سینہ حیدری فیضان کا مخزن، جہان فقر کے اس پیشوا کی بات کرتے ہیں، جہان فقر کے اس پیشوا کی بات کرتے ہیں۔ اور امام موسیٰ کاظم سے جنہیں نسبت ہوئی کامل، وہ سب ان کی عطائیں بے بہا کی بات کرتے ہیں، وہ سب ان کی عطائیں بے بہا کی بات کرتے ہیں۔ اور امام موسیٰ کاظم کے گدائے در جو ہوتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کے گدائے در جو ہوتے ہیں، وہ ساجد ہر گھڑی ان کی سخا کی بات کرتے ہیں، وہ ساجد ہر گھڑی ان کی سخا کی بات کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم